ہم نے ذکر کیا تھا آخری نشست میں کہ سفر معراج کے حوالے سے ائمہ محدثین نے جو روایات بیان کی ہیں اس کو ایک نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے 27 صحابہ کرام اور 3 صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے واقعہ معراج روایت کیا جاتا ہے۔ ان میں سیدنا ابو ہریرہ، انس بن مالک، ابی بن کعب، بریدہ بن حصیب، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان، شداد بن اوس، صہیب رومی، عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عمر ابن خطاب، مالک بن صعصع، ابو ایوب انصاری، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے نامور صحابہ اس میں شامل ہیں۔ صحابیات میں سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام ہانی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ شخصیات شامل ہیں۔ تو کل 30 روایات صحابہ صحابیات سے ہمیں ملتی ہیں۔ میں جس روایت کو ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے رکھیں گے، حضرت سیدنا مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب مشکات نے بھی ان کی روایت کو نقل کیا۔ تو خلاصے کے طور پہ ان تمام روایات کو ہم جمع کر کے آج کی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر جو سفر معراج اور اس کا پہلا حصہ اسراء و معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں اس رات حتیم میں، اور بعض مواقع میں آپ نے اور ذکر کیا کہ میں وہاں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرج سقف بیتی وانا بمکہ۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس پر ہم آخر میں بڑا اہم نقطہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ فرمایا میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھولی گئی۔ فرجا ان سقف بیتی وانا بمکہ، میں مکہ میں تھا اور میرے گھر کی چھت کھولی گئی۔ فنزل جبریل، تو جبریل علیہ السلام وہاں سے نازل ہوئے۔ اب یہاں محدثین اس کی شرح میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ایک نشانی ہے، آئندہ آنے والے مقامات اور واقعات کے حوالے سے ایک تمہید ہے کہ جس طرح چھت ہٹ گئی اور کسی قسم کے مادی اسباب اور وسائل کا استعمال نہیں کیا گیا، آنے والے معاملات بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ یہ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے گردن کے اس گڑھے سے لے کر ناف تک کا سینہ جو حصہ تھا اس کو چیرا، اور اس کے بعد میرے سینے سے دل نکالا، جسے شرح صدر کہتے ہیں۔ میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں میرے دل کو دھویا گیا۔ کہا گیا کہ یہ جو اندرونی حصہ تھا اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر میرے دل کو رکھ دیا گیا۔ اب ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے چلیں، یہ کیا ہے؟ ہماری عقل اس پر جو سوالات اٹھاتی ہے، ہمارا ایمان
ان تمام سوالات کے اوپر ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ ہر وہ بات جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، جو معجزہ ہے وہ ہماری عقل سے ماوراء ہے، اور وہاں ہم عقل کو دخل نہیں دینے دیتے۔ تو فرمایا کہ میرے دل کو دھویا گیا اور زمزم سے دھویا گیا، سونے کے طشت کو لایا گیا۔ یہاں محدثین اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ سونا ایک قیمتی دھات ہے اور اس میں ایک خاص چمک ہے، اسے آگ میں ڈالا جائے، جلایا جائے تو یہ جل کر ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید نکھر جاتا ہے۔ اسے مٹی میں دفن کیا جائے تو مٹی اسے کھاتی نہیں ہے، اسے زنگ نہیں لگتا۔ اس لیے ان ساری خوبیوں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارکہ کو دھونے کے لیے سونے کا برتن بھیجا۔ اور پھر زمزم دنیا کے پانیوں میں سب سے بہترین اور افضل پانی، جس کی برکتیں تا قیامت باقی رہیں گی، ایمان و حکمت سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو معمور کر دیا گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جو دراز گوشت سے اونچا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اس کا رنگ سفید تھا، اس کا نام براق تھا، اور اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ جب مجھے اس جانور پر سوار کرایا گیا، براق پر زین کس کر لایا گیا تھا، فرمایا جب میں اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا، تو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس براق سے کہا تجھ پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کا سب سے معزز ترین شخص محمد عربی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے ہیں، آج تک ان جیسا عزت والا کوئی نہیں ہے جو تجھ پر سوار ہوا ہو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ براق کو پسینہ آ گیا اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے وہاں سے لے کر چلے اور جبریل نے رکاب تھامی ہوئی تھی۔ یہ سفر طے ہوا بیت المقدس کا۔ راستے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر مبارک سے گزر ہوا، جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ حضور نے اس کی نشانی بتائی اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اس ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ صلاۃ کے معنی محدثین نے دو طرح سے لیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ درود پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے باہر ایک پتھر تھا، اس کے حلقے میں جبریل نے براق کو باندھ دیا۔ یہ وہی حلقہ تھا جہاں انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور پھر ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مالک بن صعصع روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پیاس لگی تو 2 پیالے میرے سامنے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کیا اور اسے نوش فرمایا، اور جب آپ نے یہ عمل کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر غوت امتک، او کما قال، کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالی عز و جل کے لیے جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہاں محدثین ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے اس حمد والے جملے سے ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ کسی بھی نیک کام کے کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی توفیق سے ہم نے وہ خیر والا کام کر لیا۔ تو یہ سب ہماری اپنی محنت نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے وہ نیک کام کیا، تو ہمیں ہر نیکی کے کام پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ تو جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے۔ جب آسمان دنیا پر پہنچے وہاں دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ جبریل ہوں۔ پھر سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟
جبریل نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب انہیں فرشتوں نے جواب دیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ آسمان دنیا پر حضرت مالک بن صعصع کہتے ہیں کہ جب ہم پہلے آسمان پر داخل ہوئے، میرے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے مجھے فرمایا، عرض کیا مجھے کہ یہ آپ کے باپ ابو البشر جناب سیدنا آدم ہیں۔ میں نے حضرت آدم کو سلام کیا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو مرحبا ہو، نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو مرحبا ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بھی کچھ روحیں تھیں اور بائیں جانب بھی کچھ روحیں تھیں۔ جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو آپ مسکرا پڑتے اور جب آپ اپنی بائیں طرف دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ کہا گیا کہ یہ دائیں طرف والے اہل جنت تھے اور بائیں طرف والے اہل دوزخ تھے۔ آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسی کیوں نہ ہو، قرآن نے ذکر کیا کہ کچھ دائیں ہاتھ والے ہیں اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہیں، تو جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور بائیں ہاتھ والوں کو دیکھ کر رو پڑے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزری کہ بائیں طرف کوئی نہ رہے، لیکن جن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکال دی کہ وہ نیکی کی بات کو قبول نہیں کریں گے، نیکی کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے اور خود وہ راستہ اختیار کریں گے جو فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، پھر وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ پھر یہاں سے حضرت مالک بن صعصع کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آئے اور وہی باتیں دوبارہ دہرائی گئیں۔ دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا، پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جی میرے ساتھ بھی کوئی ہے۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بلایا گیا؟ ہاں انہیں بلایا گیا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت جبریل جب لے کر دوسرے آسمان پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا، ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے کہا ہم دونوں اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبریل مجھے لے کر چلے اور ہم تیسرے آسمان پر پہنچے اور پھر وہاں وہی گفت و شنید ہوئی۔ جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے دروازہ کھولا گیا تو تیسرے آسمان پر میری ملاقات سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور یہاں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ دیا ہے، حسن کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ دیا ہے۔ بعض نے اس کا جملہ آدھا حسن جو ہے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہاں سے آگے ہم چلے، حضور فرماتے ہیں کہ ہم اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو چوتھے آسمان پر میری ملاقات ہوئی حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے۔ انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ ہم پانچویں آسمان کی طرف گئے اور پھر وہی گفتگو ہوئی جو پہلے ہوتی رہی تھی۔ اب پانچویں آسمان پر میرے سامنے حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد ہم اوپر گئے چھٹے آسمان پر تو چھٹے آسمان پر ہماری ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم رونے لگ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ پڑے تو میں نے پوچھا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس وجہ سے روئے ہیں؟ تو فرمایا میرے رونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میرے بعد آئے لیکن آپ کی امت میری امت سے بہت زیادہ ہے، آپ کی امت میری امت سے بہت زیادہ ہے اور جنت میں داخل ہونے والی امت جو ہے تعداد کے اعتبار سے آپ کی امت بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے ہم چلے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد حضور فرماتے ہیں جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو ہماری ملاقات
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوئی، اور جبریل نے مجھے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، فرمایا نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ بیت المعمور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جو فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے، اور اپنی امت کو یہ بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، پانی بہت شیریں ہے، لیکن ایک چٹیل میدان ہے، ان میں پودے لگانا ہے۔ یہ اپنی امت کو پیغام دیجئے کہ اس میدان میں پودے لگائیں، اور وہاں کا پودا کس طرح لگے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں، جب آپ کی امت یہ کلمات کہے گی تو ان کلمات کے کہنے سے جنت میں درخت لگیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے خلیفہ صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ جب کبھی اپنے موج میں آتے تو کہتے چل گن، میں سبحان اللہ کہتا ہوں تو گننا شروع کر، کتنے درخت لگے۔ اور یہ ان کے اکثر کلام میں یہ کلام ہوا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ پیغام نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو دینے کے لیے فرمایا کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، وہاں درخت لگے گا، اس بات سے سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، اللہ اکبر کہا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے اس ساری روایت سے قطع نظر، کہ ایک بات کی دلیل ہے کہ جہاں آپ کے درخت ہیں، آپ کے باغات ہیں، وہ زمین آپ کی ہے۔ تو جس بندے کے نام پر درخت لگ جائیں گے، گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا ایک ایسا سلسلہ آپ کو دنیا میں عطا فرما رہا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری زمین جنت میں ہے۔ تو جس کی زمین جنت میں ہے، جس کے نام کے درخت لگے ہوں جنت میں، وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرمائے۔ تو ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ یہ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات چھٹے آسمان پر ہوئی تھی۔ یہاں سے حضور 7ویں آسمان پر گئے، وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے لامکاں، جس کے بارے قرآن فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ ایسا مقام تھا کہ ایک کمان کے 2 کناروں سے بھی زیادہ قریب۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب پر وحی فرمانی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ جو اچھا کلام بڑا حسین ہے عربی کا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی اللہ نے جو وحی فرمانی تھی۔ یعنی جب ہم کسی کے پاس جائیں اور بڑی راز کی بات ہو تو ہم وہاں کیا کہتے ہیں، یار جو باتیں ہماری ہونی تھی ہو گئی، ہم تفصیل نہیں بتاتے۔ کوئی بات ایسی ہوتی ہے ہم اپنی اولاد کو بتا رہے ہوں، اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہوں، تو پھر ہم جو بات ان کے مطلب کی ہوتی ہے صرف وہی بتاتے ہیں۔ وہ تفصیل پوچھے تو ہم انہیں کہتے ہیں بس جو باتیں ہونی تھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا انداز بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی جو اس نے وحی کی۔ یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لے کر چھٹے آسمان پر پہنچے، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ 50 بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت ان کو ادا نہیں کر سکے گی، آپ اللہ کے حضور جائیے اور درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کم کرے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی اللہ کے حضور پہنچے۔ اب یہاں جبریل کا ذکر نہیں ملتا، اب یہاں جبریل کا ذکر نہیں ملتا کہ گئے اور آئے اور اللہ سے بار بار عرض کرتے رہے، اور ہر بار وہاں سے نمازیں کم ہوتی چلی گئیں، اور پھر آخر میں 5 نمازیں جب باقی رہ گئیں، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر یہی بات کہی۔ جب 5 رہ گئیں
تو پھر یہی بات کہی، یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ اللہ سے پھر عرض کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ جو پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر امت اس جملے کی گہرائی کو سمجھ لے تو کبھی بھی اس جملے سے منہ نہ موڑے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت اس قابل بھی نہیں ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے جو جملہ لکھا اس کا مفہوم یہی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اب میں بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ عرض کروں کہ میری امت یہ نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس اب جا کے دوبارہ عرض کروں کہ اس کو کم کر دیا جائے۔ وہاں پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اور دیگر شارحین حدیث نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا مان رکھیں، اپنی امت کا حیا کرتے ہوئے اللہ سے عرض کریں کہ نہیں یہ میری امت کر لے گی۔ تو جس کو اپنی امت پر اتنا مان ہو کہ میری امت یہ کر لے گی اور پھر امت وہ نہ کرے، تو پھر کل کس منہ سے اس نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جانے کا، کس طریقے سے وہ اپنے اندر یہ بہادری کا شرف رکھے کہ جی میں حضور کا سامنا کر لوں گا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، بصد معذرت ہم نے ایام منانے شروع کر دیے اور ہم نے ایام منانے کو ہی دین سمجھ لیا۔ ہم نے ایام منانے کو ہی دین سمجھ لیا کہ جی ہم سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں ایک دن حضور کے میلاد کے نام پر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہمیں سارا سال نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے آگے چلیں گے تو ہم ہر بزرگ کے نام پہ، ابھی پچھلا مہینہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے گزرا، تو اکثریت نے، اہل سنت کی عوام نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے حوالے سے اپنے اپنے دل کی جو جذبات تھے ان کا اظہار کیا۔ لیکن کیا صرف دن منا لینا کافی ہے؟ کیا صرف دن منا لینا کافی ہے؟ اسی طرح ہماری اہل سنت میں اکثریت جو ہے وہ ہر ماہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے 11ویں کا ختم دلاتی ہے اور صرف اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ کیا یہ کافی ہے کہ ہم اسی کو دین سمجھ لیں، پھر ہمیں کسی نماز کی ضرورت نہیں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہمارے لیے یہ کہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت اس جوگی بھی نہیں ہے، میں اب اللہ کے پاس جاؤں مجھے شرم آتی ہے، اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں یہ بھی کم کروں، میری امت یہ بھی نہیں کر سکتی، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جیسے کوئی باپ آ کر اپنی اولاد سے کہے کہ میں تمہارے لیے وہاں پر کیا آیا ہوں کہ میری اولاد یہ کرے گی، تو تم یہ کام ضرور کرنا کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں اتنا کہہ کر ہوں میری اولاد یہ تو کر سکے گی نا۔ مجھے بتائیے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہم کس منہ سے کریں گے؟ صحیح مسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے ہاں واعظ بڑے ہیں جنہوں نے عوام کو رکھا ہوا کہ نہیں بس تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے تو مفہوم حدیث ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، یہ نہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں ان کو مجھ سے دور کر دو۔ یہ جملہ کب کہیں گے؟ جب فرشتے آ کے آپ سے عرض کریں گے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا 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 تھا، ان سے پوچھئے۔ تو کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ 5 میری امت کر سکتی ہے اور وہ 5 بھی نہ کرے اور پھر میدان محشر میں ہم حضور کے سامنے جائیں تو کیا فرشتے وہاں نہیں ہوں گے؟ وہ فرشتے نہیں کہیں گے اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے گا آپ نے ان کے بہاف پہ کہا تھا میری امت یہ کر لے گی، یہ تو وہ بھی نہیں کر کے آئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ وہ کتنا حسین ایک جملہ ہے، ہم نے کئی بار وہ شعر پڑھا، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو جس کو حضور ہی کہہ دیں کہ اس کو دور کر دو مجھ سے، وہ کہاں جائے گا؟ جس کے بارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں اس کو مجھ سے دور کر دو، وہ کہاں جائے گا؟ اس کی کوئی جائے پناہ ہوگی؟
تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 5 نمازیں، آج وہ 5 بھی ہم سے پوری طور پر ادا نہیں ہوتی، ہم ان 5 کے ادا کرنے میں بھی غافل ہیں، غفلت کا شکار نظر آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں، معمولی سی بات۔ اور پھر ضمناً بات یہ بھی کرتا چلوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر تھوڑی دیر کے لیے روایات کے جو استنادی معاملات ہیں ان سے ہٹ کر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے میں ہوئی، تو یہ کعبے کی افضلیت میں اضافہ ہے، نہیں سمجھے؟ اس سے کعبے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ بخدا ایک مومن کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر ایک مومن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے زیادہ ہے تو سارے مومن اکٹھے ہو جائیں تو حضرت علی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بیت اللہ میں پیدا ہوئے تو اس سے تو بیت اللہ کی شان میں اضافہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایسے درویش ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی افضلیت یہ ہے، او بھائی کعبۃ اللہ ایک مومن کے مقابلے میں حضور نے فرمایا مومن کی عزت کہیں زیادہ ہے، تو جو مومنوں کے بھی سردار ہوں۔ اچھا پھر ایک اور بڑی تلخ بات کہوں، ہمارے ہاں تحقیق اگر کی جائے نا تو تحقیق سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ ہمارا عوام کا مزاج بھی یہ ہے کہ قصے کہانیاں سننے میں عوام بڑی خوش ہوتی، جہاں قصے کہانیاں ہو وہاں عوام ہوتی نہیں جی یہاں زیادہ جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑا سر اور لے کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ہونٹ کافوری بنائے۔ جبریل نے پوچھا، پنجابی میں پھر نور جان ہوتے کٹ کے جاندے ہیں، تو یہ سنیوں کی نور جہائیں جو ہیں نا وہ پھر کہتی ہیں کہ جبریل نے پوچھا کہ یا اللہ میرے ہونٹ کافوری کیوں بنا؟ صبر کر تجھے پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر معراج کی رات جبریل کو کہا گیا لگا پتہ، تیرے ہونٹ کافوری اس لیے بنائے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پائے اقدس کو بوسہ دے۔ 30 صحابہ ایک روایت کو نقل کریں، کسی ایک صحابی نے بھی یہ جملہ نقل نہیں کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ جبریل نے حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا، یہ 30 صحابہ میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کیا۔ کسی حدیث کی کتاب میں کسی محدث نے اس کو روایت نہیں کیا۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 907 ہجری میں ایک واعظ ہیں ملا معین کاشفی، انہوں نے سب سے پہلے یہ واقعہ لکھا، جن کا سن وفات کیا ہے 907 ہجری، 907 ہجری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ 907 سال ملا معین کاشفی نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، بغیر کسی سند کے یہ لکھا کہ جی جبریل امین نے اپنے ہونٹ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کو بوسہ دیا، اور ہمارے سارے واعظین اس کو لے اور سر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور عوام وہاں پر دھمال ڈالتی ہے، بیلیں کراتی ہے۔ اور آج کے دور میں ہم یہ کہیں تو پھر بڑے بڑوں کی گردنیں اس میں آئیں گی، بڑے بڑے واعظوں کے سر اس میں آئیں گے کہ بڑے بڑے واعظین نے یہ بات بیان کی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے پیش ہونا، اس لیے آپ سارے اس بات کو یاد رکھیے کہ کسی بھی حدیث میں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ بڑوں نے بیان کیا ہے تو ان کا بیان کرنا ایک طرف، لیکن سندی حیثیت سے اصول حدیث اور اصول روایت کے پیش نظر کسی بھی روایت میں ایسا جملہ نہیں ملتا کہ جبریل امین نے آ کے حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا اور حضور کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے بیدار ہو گئے۔ تو 900 سال کے بعد ایک بندہ لکھے اور پھر آج کے دور کا ہر واعظ اس کو بڑا سر کے ساتھ بیان کرے، اور آپ کسی سے حوالہ مانگ لیں اور یہاں اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ روایت نہیں تو تسی پکے جہنمی، اس سے نیچے نہیں۔ اگر ہمارے واعظین سے آپ سند مانگ لیں تو وہ آپ کو جہنم سے نیچے نہیں رکھیں گے، وہ کہیں گے تو پکا جہنمی، تو منکر ہے معراج کا۔
تو ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ نہ ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم تحقیق سننا چاہتے ہیں، نہ ہم تحقیق سننے کے قائل ہیں کہ ہم تحقیق سن ہی لیں۔ میں کئی بار یہ کہا کرتا ہوں، ایسے بہت سارے واقعات اور روایات جن کا کوئی سر و پا، کوئی حوالہ نہیں ہے شریعت مطہرہ میں، کتب تفاسیر میں، کتب احادیث میں، لیکن لوگوں میں وہ اتنی مشہور ہیں کہ یہ تو ہم یہاں پر یہ بات کہہ سکتے، لیکن ہمارے ہاں اکثریت ایسے واعظین اور خطباء کی ہے جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو شعر و شاعری اور قصے کہانیوں سے آگے نکلنے نہیں دیا۔ اب جس بندے نے 40 50 سال 60 سال 70 سال یہی سنا ہو کہ جبریل نے حضور کے پاؤں چوما تھا، جب وہ ہماری بات سنے گا تو وہ یہی کہے گا نا، تو کل دا جمعہ، مجھے 60 سال ہو گئے سنتے ہوئے۔ اور جب اس سے کہا جائے بھائی میاں، وہ جا کے اپنے خطیب صاحب سے، اپنے واعظ صاحب سے کہنا بڑا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے، یا کتنے صحابہ نے اس واقعہ معراج کو نقل کیا، انہوں نے یہ بات نقل کی ہو، تو وہاں پھر خطیب صاحب پھر آئیں بائیں، اور پھر جو پوچھنے والا ہوگا اسی پر سارا نزلہ گرے گا۔ بہرحال شب معراج نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں بطور تحفہ ملی، یاد رکھیے گا۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز، پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا تحفہ یہ ہے کہ جو آپ کی امت میں شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو آپ کی امت میں شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ 3 تحفے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ملے۔ تو بتائیے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروائی، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ہم اس معجزے کو بطور معجزہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری جہالت کا عالم یہ ہے، ہماری جہالت کا عالم یہ ہے۔ معذرت کے ساتھ میں بڑا سخت جملہ کہنے لگا ہوں، آپ بچے خاص طور پہ اس کو سنیں۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں، روٹی پکاتے ہوئے انگلیاں زیادہ بن گئیں تو اس پہ اللہ بن گیا، ٹماٹر کاٹا تو اس پہ اللہ بن گیا، بینگن کاٹا تو اس پہ اللہ بن گیا، لفظ اللہ۔ اسی طرح پتھر کی رگڑائی کرتے ہوئے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اس میں کہیں کوئی نام تو نہیں ہے، بس اس کو پھر زیارت گاہ بنا لیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا نشاط آباد پل کے نیچے بھی ایک واہیات حرکت ہوئی تھی، تو ہمارے دیوانے ٹوٹ پڑے تھے۔ ہم لوگ عقل سے تو سوچتے نہیں ہیں۔ اب گل پلازا میں کراچی میں سانحہ ہوا، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کا صدقہ رحمتیں فرمائے۔ بڑا ایک بہت ہی روح فرسا، روح کو ہلا دینے والا سانحہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کی ہڈیاں بھی گلی ہوئی آگ کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ ہمارے کچھ بے وقوف وہاں ویڈیو بناتے ہیں، دیکھیں جی قرآن بچ گیا، یہ جی فلاں شٹر کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو آگ نہیں لگی۔ او بھائی، کیا قرآن کی حقانیت کا یہ معیار ہے؟ بولیے، کیا یہ قرآن کے سچا ہونے کی یہی دلیل رہے گی کہ یہ دیکھو جی بندے جل گئے، ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، بہنوں کے بھائی چلے گئے، اور جی آپ کہہ رہے ہیں جی بس دیکھیں جی یہ قرآن بچ گیا؟ تو کیا یہ واقعہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے؟ ہم لوگوں کو یہ نہیں عقل ہے کہ ہم 2 الگ الگ واقعات میں بس فوراً جس کے پاس موبائل ہے وہ آؤ دیکھا نہ تھا، دیکھیں جی یہ لفظ اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر منکروں کی طرف سے کہا گیا کہ بتاؤ، ایک انسانی خلیفہ کا جل جانا، اللہ کے خلیفہ کا جل جانا، انسان اللہ کا خلیفہ ہے نا، وہ زیادہ بڑا سانحہ ہے یا اس کا نہ جلنا؟ تو وہ تو تقابل کرنے لگ گئے، پھر یہ تقابل ہوا آپ کی وجہ سے۔ تو قرآن کی سچائی یہ نہیں ہے کہ جی آپ یہ کہیں کہ قرآن نہیں جلا۔ بھائی آگ لگتی ہے، نقصان ہوتا ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ اگر کوئی شے نہیں جلی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو دلیل بنائیں کہ دیکھیں جی قرآن کو آگ نے نہیں جلا، یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن کا اصل مسئلہ ہے قرآن پڑھا جائے۔ تو میرے دوستو، ہم نے سب نے، وہ ہمارے یہاں اکثر ہوا کہ جی میں شب معراج جا کے نفل پڑھ لیے جائیں، نہ رات عشاء کی فرض پڑھے نہ فجر کے فرض پڑھے۔ آپ ساری راتوں میں دیکھیں،
ربیع الاول میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد بڑی 11ویں آتی ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، معراج کی رات بھی یہی ہوتا ہے، آگے شب برات آئے گی اس میں بھی یہی ہوگا جی رات کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے جی، کتنے بجے ہوگی صلاۃ التسبیح، ہم نے وہ پڑھنی ہے، نہ عشاء کے فرض پڑھے ہوں گے نہ فجر کی فرض پڑھنے ہیں، بس یہ پڑھ کے سمجھنا جی ہم فلاں رات جاگے تھے اور ہم نے نفلی عبادات کا اہتمام کیا تھا۔ ایک شخص، میں بڑا سخت جملہ، ایک شخص ساری زندگی صلاۃ التسبیح نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال نہیں فرمائے گا کہ تو نے صلاۃ التسبیح کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ وہ تو نفلی عبادت ہے۔ ہاں عشاء کے فرض آپ نے نہیں پڑھے، اس کا سوال آپ سے ہوگا، فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، اس کا سوال آپ سے ہوگا۔ تو میرے عزیزو، حضور کی معراج کو ماننے کا اصل مزہ تو تب ہے کہ آپ ان تحفوں کو بھی سینے سے لگائیں اور آپ ان تحفوں کو تحفہ سمجھ کے ادا کریں کہ یہ تو شب معراج جب رب اپنے محبوب سے ملا تھا، یہ تب کا تحفہ ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ تب کا تحفہ ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس کو پڑھوں گا۔ اور ہمارے ہاں قبر پر بھی سورہ بقرہ کا آخری حصہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے دوستو جن کو یاد رکھنے کی اور اپنا وظیفہ بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ پھر نہیں جی امت شرک نہیں کرے گی، بھئی ساری امت شرک پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آدمی یہ کہے کہ جی ہاں اس امت میں شرک ہو نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے، بہت سے لوگ ہیں ایسے جو حالات میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر آج کی رات کا جو تحفہ ہے شب معراج کا، کہ جو شرک سے بچ جائے گا اس کے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، ہمیں جھوٹی بے سر و پا روایات، واقعات اور یہ جھوٹے جو قصے کہانیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تحقیق کریں، میں آپ کو دعوت تحقیق دیتا ہوں، آپ تحقیق کریں، اور آپ کو اگر کسی حدیث سے اس کا حوالہ مل جائے تو مجھے لا کر بتائیے گا۔ جب تک میری زندگی ہے کہ جی 30 صحابہ میں نے ذکر کیے، ان میں سے کسی نے یہ ذکر نہیں کیا، تو اگر آپ مجھے لا کے بتا دیں گے تو بھائی میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ میرے علم میں اضافہ ہو؟ ہاں ہمیں تو اتنے سال کی تحقیق سے نہیں ملا، ہمیں تو اس وادی میں خاک چھانتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، ہمیں تو نہیں ملا۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو ملے تو پھر ضرور اس کو بتائیے گا، یا کوئی آپ کے سامنے اس طرح کا بیان کرتا تو یا تو اس کو سننا چھوڑیں یا اس کو روکیں۔ پھر او بھائی تم ممبر پر بیٹھ کر اس قسم کے بے سر و پا واقعات سناتا ہے کہ لوگوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔